آپ نے 3 درجن نکاح کر رکھے ہیں. ایک نکاح آپ نے بھارتی اداکارہ کرینہ کپور کے ساتھ بھی کیا. بالکل. تب آپ کا نام کیا تھا؟ سید شاہد. اور آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. کہہ تو رہا ہوں سید شاہد، جھوٹ بولنے کا کیا ہوگا. یہ میری جیب میں قرآن پاک ہے، اس کو آپ ہاتھ میں رکھے بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کرینہ کپور کے ساتھ؟ جو بات میں کہوں گا سچ کہوں گا. سچ کہوں گا، لیکن چونکہ اب وہ عزت ہے کس کی؟ سیف کی. سیف علی خان کی، ایک مسلمان کی. چلو اب عزت ہے نا. ہاں. چلو آپ نے کرینہ کپور سے کب نکاح کیا؟ یہ پرانی بات ہے، اب آگے چلو. پرانی باتیں تو اس کو ڈسکس نہیں کریں. قرآن مجید چاہے فارسی بولی میں نے ابھی. کرینہ کپور سے جب اس وقت وہ سیف کی بیوی ہے، میرے لیے محترمہ ہے، میرے لیے قابل فخر ہے، قابل عزت ہے. اب آگے چلو. قابل عزت ہے، لیکن آپ کی سابقہ بیوی جب ہے. کہ سابقہ تھی نا، اب سابقہ کو چھوڑو، آگے چلو. آج کے زمانے میں پوچھو ایک آیت ہے اسمبلی میرے کیا کہہ رہی ہے، یہ پوچھو کہ غزہ پیس کیا ہوا ہے، یہ پوچھتے پوچھو ہیں، اس فضل کو بھی الرحمان پوچھیں کیا پوچھا. وہ بھی میرے پوچھتے پاس ہیں. زیادہ ٹائم نہیں ہے، باہر بھی ابھی 2 بندے بیٹھے ہیں بیچارے گاڑی. وہ بھی پوچھتے ہیں. صرف 10 منٹ دے رہا ہوں، حال کی باتیں پوچھو. اب آپ غصہ کر رہے ہیں. میں غصہ نہیں کر رہا نا. آپ سے ایک جو وہ سوال عزت ہے، آپ سے ایک محترمہ آپ کی اس بیوی وقت ہے. سیف کی عزت ہے، اس وقت حریم شاہ بلال کی عزت ہے. تو اس میں ہم اس کی کوئی عزت نہیں اچھال رہے ہیں. اچھال رہے ہو نا. نہیں اچھال رہے ہو. آپ کا بیوی ہے. ایک جس وقت ایک محترمہ کا باعزت مسلمان سے باوقار انداز سے شادی ہو جائے، مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا اخلاقی طور پر کہ میں اس کے بارے میں سابقہ باتیں لے کے آؤں. اب آگے چلو. سابقہ بات میں کوئی نہیں پوچھ رہا، میں صرف آپ کے نکاح کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں. سابقہ ہے. اب آگے سابقہ نہیں ہے. میرے سامنے ایک قرآن کی آیت ہے، وہ قرآن کی آیت سنیں گے؟ میرے بچے قرآن کی آیت سننا پسند سنو. کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، بلکہ تم پڑھو میں سناتا ہوں. سورہ نور ہے، آیت نمبر 4 ہے. اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کو گواہی جو ہے وہ بھی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں. اب دیکھو نا، میں 4 گواہ ہیں آپ کے پاس. کرینہ کپور سے آپ کا نکاح ہوا. نکاح کے لیے 2 گواہ ہوتے ہیں، 4 نہیں ہوتے. اس یہاں سے ہمیں اصول مل گیا. آپ بہتان نکاح لگا کے رہے ہیں. لیے 2 گواہ ہوتے ہیں، آپ ایک عورت 4 نہیں ہوتے. آپ ایک عورت پر بہتان لگا رہے ہیں. چلو میں بہتان لگا رہا ہوں نا، میرے اس سے نکاح نہیں ہوا نا. اب آگے چلو. نکاح نہیں ہوا، آپ اپنی بات سے ہٹ رہے ہیں جو آپ نے پہلے میں نے کیا کہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ سیف خان کی بیوی ہے. یہ سوال نہیں ہے میرا سوال ہے آپ نے اس کے بارے میں ایسا بیان کیوں دیا جس کے سب تھی میری ملکوہ بیوی، 98 میں بھی 99 میں بھی. اب ضرور بیچارے سیف تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہو. اللہ کرے تمہارا پروگرام وائرل نہ ہو. اب آگے چلو. وہ کرینہ کپور، ٹھیک ہے، کپور ہندو مفتی کوی. ہاں. مفتی کوی نے ایک ہندو عورت سے کیسے شادی کر لی؟ جس طرح نکاح سیف کیسے خان کر کی. لی؟ میں سیف خان سے بات نہیں کر رہا، میں مفتی کوی سے بات کر رہا ہوں. میرے نزدیک پوچھو نا کیسے نہ اس سے تقابل ادیان والوں سے. میں تو کتنا عظیم انسان ہوں، جو میرا موضوع ہے اسی پہ بولوں گا. ڈاکٹر ذاکر نئی کے نزدیک، ڈاکٹر احمد دیدات کے نزدیک، ڈاکٹر پروفیسر عبدالحمید کے یہاں 17 آیات وید میں ہیں جو الہامی ہیں، جن میں حضور کی تشریف آوری کی بشارت ہے، جس میں اوپر والے کا ذکر ہے، جس میں یہ ہوتا ہے وہ الہامی کتاب ہوتی ہے. جو الہامی کتاب ہو تو اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے. اب آگے چلو. اہل کتاب میں سے ہوتے ہیں ہندو؟ یار میں ان کا نام لے رہا ہوں، ان سے پوچھو. میں تو ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ ان کے نزدیک جو تقابل ادیان کے لوگ ہیں، جس طرح تمہارا موضوع حدیث اور فقہ کا نہیں ہے، بات کرو گے تو غلط کہو گے. میرا موضوع حدیث و فقہ کا ہے، میں تقابل ادیان کا نہیں ہے. میں عظیم آدمی ہوں. تقابل ادیان کے اندر میں 3 نام لیے پھر لیتا ہوں. مفتی صاحب، ذاکر نائک نے یا تقابل ادیان والوں نے نکاح نہیں کیا، نہ ہی بہتان لگایا کسی پہ ہندو عورت پر. ہم نے وہ سب کیا سوال کیا ہے؟ میں نے ہندو جو اہل کتاب ہے، میں نے کہا کہ یہ تینوں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں، بس سمپل جواب میں انہی کی بات کہہ رہا ہوں نا ہے کہ کیا ان کے نزدیک ان کی تحقیق میں اہل کتاب ہے، اور آپ ان کو فالو کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے ہندو عورت سے نکاح کیا. چلو. 4 گواہ ہیں آپ کے پاس کس چیز کے؟ اگر میں بہتان لگا تھا، ہاں، میرا پاسپورٹ موجود ہے. وہاں جو فلم انڈسٹری کا تمہارے یہ کاج بھی پوری کرے. فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے بروکر ہیں نعیم خان. ہاں جی، نعیم بھائی. بس اب آگے چلو. یہ کیا بات ہے؟ نعیم بھائی کروڑوں مسلمانوں کو رہنما، اس کا نام میں لے رہا ہوں. بڑے ان کا کتنے گواہ آ گئے؟ میرا سوال یہ تھا کہ بس کرینہ کپور کے 4 گواہ موجود ہیں اس کے ساتھ نکاح کے، جس کو پتا ہو کہ آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، ان کی موجودگی میں کیا ہے. نکاح علیہ اعلان ہوتا ہے، اس کا اعلان کرنا ہوتا ہے. الحمدللہ. نوابہ باول. کرینہ کپور کو اس بات کا پتا ہے کہ آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہو چکا ہے، اس لیے خاموش نہیں، اسی لیے خاموش ہے. وہ شاید اس لیے خاموش ہو کہ یہ بندہ میں بات کہہ رہا ہوں چونکہ میرا اپنا پاکستانی بچہ، جس کو میں بچہ کہہ رہا ہوں، چونکہ وہ ذرا وہ کر رہا ہے، چلو میں خاموش ہو جاتا ہوں. اب آگے چلو. میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کے پاس اس کا میرا جواب کوئی نہیں ہے. نکاح نہیں ہوا، میرا کوئی گواہ نہیں ہے، تم خوش ہو جاؤ. چلو. تیری کیسی قدر قوم ہے.
آپ پھر غصہ کر نہ رہے ہیں. نہ میں گدا آپ کو شروع میں کہا تھا. میں تمہیں نہیں کہہ رہا. ہاں جی, جو اس طرح کی بات کرے اس کو گدا قوم کہہ رہا ہوں. آپ کا میں کلپ ایک دیکھ رہا تھا ابھی, آپ نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ کیا, اس کے اندر آپ نے بتایا کہ میں مشاہدہ کرنے جاتا ہوں پارٹیوں میں, وہاں پر پل بھی ہوتی ہے, کوئی چھوٹی کوکین بھی ہوتی ہے, شراب بھی ہوتی ہے. ہوتی ہے. یہ آپ نے کہا میں جاتا شراب نہیں ہوتی یار. پھر وہی مجھے غصہ سے بات ہو جب تم بکواس اور جھوٹ بولو. دیکھیں غلط میں نے کہا ہر طرح کی مشروب, وہی بکواس کرو جو میں کہہ رہا ہوں. ہر طرح کی میں نے کہا کہ مشروبات ہوتی ہیں, میں نے شراب کی بات نہیں کی. اب آگے چلو. سورہ نور کی ایک بار پھر سے آیت نمبر 24 ہے, مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں, یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے. بالکل. جب آپ پارٹیوں میں جاتے ہیں تو آپ کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں. بالکل. آپ وہاں جا کر, اور جانے والی بچی کو خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو نہ آئے. تم بھی صوفی ہو, سے تمہارا احترام کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں بچے اب رات کو 3 ساڑھے 3 بجے جب جاؤ گی اور ہارن بجاؤ گی, ماں کے دل پہ کیا گزرے گی, باپ کے دل پہ کیا گزرے گی. پتہ نہیں کیسے جناب پاکستانی, مجھے جناب پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں کہ سب سے رقص کر رہے ہیں. یہ خدا کی قسم ہے نہیں ہے بس یا نہ میری جناب. اب تم دیکھ لو اگر تمہارے اندر کوئی عقل ہے, سار ایک جگہ ہے اور ادھر ٹائٹ کپڑے میں کبھی نہیں پہنتا. میں تمہیں 2 دلیلیں دیتا ہوں نا. میں ٹائٹ کپڑے اس طرح نہیں پہنتے جس طرح پہنے ہوئے ہیں. اچھا, اور سارے ایک جگہ پہ ہے, نیچے جسم ہل رہا ہے. ٹھیک ہے. صرف یہی ایک ویڈیو ہے جس کو میں نے غلط کہا. ایک وہ ویڈیو تھی جس کے اندر مجھے دکھایا کہ خدا نہ خواستہ میں ننگا بیٹھا ہوں. یہ دونوں ویڈیوز نہیں, برطانیہ کی طرف سے آئے ہیں. تیسری ویڈیو آ گئی ہے جس کو آپ انکار کرنے یہ والے. درست ہے. اس یہ میں وہ آپ کی بیچاری نگاہیں کہاں پر ہیں؟ سنیں, یہ بیچاری وہ مظلومہ ہے جس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جس بیچاری سے 18,000 لیا گیا, صبح سالون بنا کے دیں گے. گجرات کے بہت بڑے خاندان کی بچی ہے, اس کا باپ میرا دوست تھا, یہ میں اس کے تعاون کے لیے اسی لیے آپ نے نگاہیں اٹھا لی اور بوسو کنار شروع کر دیا. یار میں اس کے تعاون کے لیے جا رہا ہوں. بچی کو جناب حلال کی طرف لا کے, اب وہ شادی شدہ 3 بچوں کی ماں ہے, اس کا اجر مجھے جائے گا تجھے جائے گا. بوسو کنار آپ سے, میں بوسو کنار میں اس کے کان میں پوچھ رہا ہوں کہ کس کے پاس پیسے ہیں. اس نے کہا فلاں ہندو کے پاس. ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی, اس کے اندر تھا مومن مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں. آپ اس کے ساتھ یہ نگاہیں نیچی میرے بچے, میں اس کے بڑا جو کام تھا میں نے اس کو جناب گناہ سے بچایا, گھر میں لے آیا, باعزت بیوی بنی. اس کے بعد 3 بچے ہیں اس کے. میں نے بڑا کام کیا, تم چھوٹے کام میں پھنس رہے ہو. اب آگے چلو. مطلب کہ طے یہ ہوا کہ اگر کسی عورت کی خیر خواہی مقصود ہو تو اس کے لیے آپ نگاہیں بھی اٹھا سکتے ہیں, اس کو گلے بھی لگا سکتے ہیں. اور جامع شریعت جامع نہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے وہاں کیوں لے جاتے ہیں؟ میں تو کیوں کہ میری تائید میں ٹائیں گے. ان سے پوچھو کہ ایک بیچاری مظلوم عورت بیرونی دنیا جاتی ہے, اس کے 8,000. میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں, آپ مجھے جامعہ نعیمیہ بھیج دیتے ہیں. قرآن مجید کے مطابق میں حلف دیتا ہوں آج تک میں نے کسی کے اوپر اس طرح نگاہ نہیں اٹھائی کہ جو برائی کی ہو. اب آگے چلو. اچھی نظر سے آپ انہیں گلے لگاتے ہیں. جب اس طرح کی اصلاح جاننی ہو, گناہ سے بچانا ہو, محترمہ کے رزق حلال کو واپس دلوانا ہو اور اس کو واپس بھجوا کے اس کی شادی باعزت کرا کے اس کے 2-3 بچے ہوں, اس وقت کے اندر یہ میں نے کام کیا. مفتی صاحب, مفتی تو نہیں ہے, عبد الواحد ندیم صاحب ہیں کوئی, وہی چچا ہے. آپ کے چچا نے کہا کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ میں ایک چیز کہہ رہا تھا, میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی. جب کرونا ہوتا ہے اور یہ جو کچھ ہوا یہ ہمارے مشورے سے ہوا, تاکہ تمہارے جیسے بچے جو ہے ہمارے اوپر کسی طرح کی بات کریں. میرے چچے ہی بحث کی کہہ دے, اور میرا اس کے اندر میرا بھانجا بھی شامل ہے. انہوں نے بھی کہا کہ جب کرونا ہوتا ہے, میں لوگوں کی دعاؤں سے کرونا کے بعد زندہ و تابندہ بیٹھا ہوں. تم جناب عبدالواحد صاحب کون ہے؟ میرے حقیقی چچا ہے, میرے استاد ہیں. یہ ہمارا باہمی مشورے سے طے ہوا. آج بھی الحمدللہ نکلنے سے پہلے ایک نکاح پڑھا کے آیا ہوں, ایک اسلامی عدالت کے فیصلے کے ذریعے گھر آباد کر کے آیا ہوں. قوم مجھ سے مانگ رہی ہے, قوم مجھ سے پوچھ رہی ہے, قوم مجھے مفتی سمجھتی ہے, قوم مجھے قاضی سمجھتی ہے, قوم جناب مجھ سے اسلامی عدالت کے فیصلے لکھوا رہی ہے. تمہارے چچا کون ہے جی؟ میں کہہ رہا ہوں میرے چچا ہے. نہیں, چچا کون ہے یہ میرا سوال نہیں تھا. کیا تھا؟ یہ تھا کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. وہ نہیں رہی جو کرونا سے پہلے تھی. پھر میرے سامنے ایک آپ کا ہی بیان آ جاتا ہے کہ جیل کی رات میں, ایک رات میں مجھے 5 دفعہ ہارٹ اٹیک آیا. میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی, پھر مجھے آپ کے چچا کا بیان یاد آ جاتا ہے کہ ذہنی حالت ٹھیک نہیں. میرا خیال میں پھر ادب سے کہتا ہوں, ہارٹ اٹیک ہونا اور بات ہے, دل کی 5 دفعہ ایک رات میں. مجھے 10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تجھے محفوظ رکھے, تیرے باپے اور نانے اور دادے کو اللہ کرے ان کو نہ ہو. 10 دفعہ بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں 5 دفعہ, 10 دفعہ. ہارٹ اٹیک کا دماغ سے کیا تعلق ہے؟
اللہ तबारक व तआला तुम्हें MBBS बनाए, आलिम बनाए, हाफिज बनाए। मुफ्ती हार्ट अटैक लोगों को 24 घंटे के अंदर 10-10 दफा हुआ है, पसीना पानी हो जाते हैं। चलो तुम्हारी मेरे इल्म के मुताबिक 3 बार जब होता है ना तो उसके बाद बंदा चला जाता है, 3 रुखसत हो मरलों जाता में है। होता है। आज मुझे अटैक हुआ 5-6 दफा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। दूसरी दफा फिर हमलावर हुआ मेरे ऊपर, उस वक्त भी 5-6 दफा हुआ लेकिन मैं बच गया। वो मरलावार बात होती है ना, पता तुम्हें इल्म है ना डॉक्टरी का ना हदीस का, सब कुछ तो आपके पास कुरान आ गया। आयत, कुरान का हाफिज मैं बैठा हूँ, कुरान तू पढ़ रहा है, और मैं निकाह की बात कर रहा हूँ, तू कह रहा है जी जो वो करे वो करे। चलो जी चलो, निकाह कितने होने चाहिए? 4। जब मैं कहूँगा नमाज इशा तो माना 4। अभी आपने पहले कहा कि मेरे 13 निकाह हैं। जब मरलावार होंगे 4 हैं, 1 चली गई, बाकी 3, फिर कर लिया, फिर 5, फिर कर लिया 6, फिर कर लिया 7। चलो शादियां कितनी हैं? शादी शादी और निकाह में क्या फ़र्क है? जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हो वो शादी है, जिस तरह तुम्हारी होगी। ढोल ढमक्का होगा, लेख परत होगी, ऐलान आम होगा कि फलां बच्चा, जैसे मुफ्ती साहब को इंटरव्यू किया था, बातें गलत की थी, आज उसकी शादी हो रही है। और निकाह क्या होगा? मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी और 2 गवाह। मतलब पाकिस्तान से आपकी एक शादी है, बाकी जो निकाह हैं वो पूरी कुरान के मुताबिक है। कुरान के मुताबिक। और पाकिस्तान के अंदर जो निकाह वाला मामला है या शादी वाला रिश्ता इज़्दिवाज वाला बच्चे, मुख्तलिफ है। फिर मैं फारसी तो नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक दूसरी शादी नहीं हो सकती, दूसरी शादी नहीं हो सकती, दूसरी शादी नहीं हो सकती। हो सकती है। कुरान कहता है फन के वो निकाह करो। मैं तो मुफ्ती अब्दुल कबीर वो अजीम हूँ, पाकिस्तान के कानून का भी एहतराम कर रहा हूँ, कुरान पे भी अमल कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, एक नया कानून हालिया पाकिस्तान के अंदर मंजूर हुआ है और दारुल हुकूमत के अंदर लागू होगा। ऑर्डिनेंस है, सदर जरदारी की जानिब से जारी किया गया है। उसके अंदर ये है कि जो आपकी बीवी है ना आप उसको घूर सकते हैं, ना उसको हरास कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सी बातें और भी हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कानून है, मुझे नहीं पता कि आया या नहीं आया। अगर आया है तो मैं सलाम पेश करता हूँ, बेहतरीन है।